ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں وسیم کو بلا لاتی ہوں۔ وسیم چلو نا، آج ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں۔ معلوم ہے آج موسم بہت اچھا ہے، گھر سے باہر تو آئیں۔ نہیں نور، تم لوگ کھیلو، آج میں کچھ ضروری کام کر رہا ہوں۔ اوہ وسیم، آپ ابھی بھی لیپ ٹاپ میں مصروف ہیں۔ آپ جانتے ہو نا کہ اچھی صحت کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے۔ ہاں نور، میں جانتا ہوں، لیکن میں آج بھی بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ اب بھی کچھ اہم کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کا کام بھی آپ کی ای گورننس سے متعلق تو نہیں ہے؟ ہاں نور، میں ای گورننس کے ذریعے فراہم کردہ خدمات کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ای گورننس کے ذریعے آج ہمارے دیہی باشندے کو گھر بیٹھے کئی طرح کی سہولیات مل رہی ہیں۔ ہاں وسیم، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آج پاسپورٹ، پین کارڈ، فصل انشورنس، ڈیجیٹل مالی لین دین کی سہولیات، زمین کے ریکارڈ اور دیگر قسم کی زمین کے ریکارڈ سے متعلق خدمات بھی گھر بیٹھے بیٹھے سہولت حاصل ہے۔ ہاں نور، آپ جانتی ہیں کہ ہمیں آدھار کارڈ کی رجسٹریشن اور اپ ڈیٹ، الیکشن کمیشن کی خدمات، ای ریچارج، بل جمع کرنے اور ای کامرس جیسی سہولیات مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام سے بہت سی دیگر سہولیات بھی مل رہی ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام، یہ اچھا ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کیا ہے وسیم؟ ڈیجیٹل انڈیا ای گورننس کے تحت ایک چھتری منصوبے کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جو تنوع سے بھرا ہوا ہے، اس کے حکمرانی کے پیچیدگیوں کو کم کرنے اور شہریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں وسیم۔ ہاں میں بتاؤں گا، نہ صرف آپ کو، میں یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ایک بار ہمارے نمائندوں سے کہو کہ وہ تالیاں بجائیں۔ ہاں، ایک بار پھر ہمارے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ نہ صرف ہمارے لیے تالیاں، اپنے لیے بھی تالیاں بجا دیجئے، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ آئیے اب مجھے ای گورننس کے تحت چلنے والی ڈیجیٹل انڈیا کے بارے میں بتائیں۔ ہاں، غور سے سنو نور۔ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت کیا کام ہو رہا ہے وسیم؟ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت کئی قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ اس مہم میں جیم بھی ایک سماجی انقلاب کی طرح کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جیم کیا ہے وسیم؟ ہاں، میں تمہیں جیم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ واہ، اس طرح ہمارے گاؤں کے لوگوں کو کئی طرح کی مدد ملے گی۔ ہاں، اس طرح گاؤں والوں کو بہت سی سہولیات ملے گی۔ ویسے بھی یاد رکھا گیا ہے کہ لوگوں کی سہولیات کے لیے حکومت نے کامن سروس سینٹر کھولے ہیں، جس میں ڈی گورنمنٹ کے تحت ڈیجیٹل انڈیا اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ واہ، اس طرح لوگ سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سینٹر CSC کھولنے کے لیے صرف عام دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے، کسی خاص دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ویسے آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت ڈیجیٹل لاکر کی سہولت بھی دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب دستاویزات رکھنا یا انہیں اپنے پاس رکھنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ واہ، میں نے ای پیسے کے بارے میں سنا تھا، لیکن پہلی بار ای دستاویزات کے بارے میں سنا۔
मतलब कि अब हर किस्म की दस्तावेजात को इंटरनेट पे भी महफूज रखा जा सकता है। हाँ नूर, वैसे आप जानते हैं कि हुकूमत ई पैसे को महफूज रखने और अपना अकाउंट रखने के लिए ई गवर्नेंस के तहत कई किस्म की खिदमात फराहम कर रही है। ठीक है, फिर मुझे इसके बारे में बताएं। जी हाँ, मैं आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में भी बताता हूँ।